بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبۃ اللہ اللہ عز و جل عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ بدبخت حبشی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت کو کس قدر قوی بنایا ہے کہ اگلے پچھلے واقعات کو بھی ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے، جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ ہے۔ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا ہم جان سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔